اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک شہید، ایک عالم اور ایک سخی کا انجام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب قیامت وقوع پذیر ہو جائے گی، جب قیامت کا دن آ جائے گا، سب سے پہلے ایک شہید، ایک عالم اور ایک سخی کا فیصلہ ہوگا۔ سب سے پہلے ایک شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائیں گے۔ پھر فرمائے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں کے شکریہ میں کون سا عمل کیا؟ شہید کہے گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا اور میں تیری راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے کہ تو نے میری راہ میں میری رضا کے لیے جہاد کیا تھا۔ تو نے تو اس نیت سے جہاد کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو نے تو اس نیت سے جہاد کیا تھا کہ لوگ تجھے غازی کہیں، تو نے تو اس نیت سے جہاد کیا تھا کہ لوگ تیرے جانے کے بعد تیرا نام لیں، تو نے تو لوگوں کی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی واہ کو، لوگوں کی تعریفات کو حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں بلند ہونے کے لیے تو نے میری راہ میں جہاد کیا تھا۔ تیری نیت صرف اور صرف یہی تھی۔ میں تجھ کو اس کا صلہ دے چکا ہوں، تجھے اس کا صلہ مل گیا ہے کہ سب لوگوں نے یہی سمجھا کہ تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید ہو گیا ہے، لہٰذا اب نکل جا، یہاں پہ کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں تیرے نام کی تختیاں بھی لگ گئیں، دنیا میں تیرے نام لیوا لوگ بھی تھے، دنیا میں لوگ تجھے یہ بھی کہتے تھے کہ واقعی یہ بندہ شہید ہوا ہے۔ یہ صرف دکھلاوا تھا۔ محترم سامعین، اس کے بعد پھر ایک عالم شخص کو بلایا جائے گا جس نے علم پڑھا اور پڑھایا ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہوگا۔ جب یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی وہی سوال کریں گے کہ میں نے تجھ پر اپنی نعمتوں کا اتنا احسان کیا۔ نعمتوں کے احسانات کو گنوائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر فرمائیں گے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا، میری ان نعمتوں کے شکریہ میں کون سا عمل کیا؟ تو وہ انسان، وہ عالم کہے گا، میں نے علم پڑھا اور پڑھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید کی تلاوت بھی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس نیت سے علم پڑھایا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور تو نے قرآن کی قرات اس نیت سے کی تھی کہ لوگ تجھے قاری کہیں۔ تو دنیا میں تجھے لوگوں نے عالم بھی کہا، دنیا میں تجھے لوگوں نے قاری بھی کہا، اور تجھ کو تیری نیت کا صلہ بھی مل گیا۔ اب آخرت میں تیرے لیے میرے یہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر وہ انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جو کہ سخی ہوگا۔ جب یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی وہی سوال کریں گے کہ میں نے تجھ پر اتنی نعمتیں کی، نعمتوں کے ان احسانات کے شکریہ میں بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ انسان کہے گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے اپنا سب کچھ، جان مال تن من دھن سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دیا، میں نے اپنا گھر بار بیچ دیا، میں نے سب کچھ بیچ دیا، میں نے سارا مال خرچ کر دیا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سارا کام، یہ سارا مال اس نیت سے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو لوگوں نے تجھے سخی بھی کہا اور تیری مراد بھی پوری ہو گئی تھی۔ اب یہاں پہ قیامت کے دن تیرے لیے میرے پاس کوئی بھی اجر اور صلہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس انسان کو، اس بندے کو بھی اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے۔ محترم سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33 میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 انسانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب دیکھیں، ان تینوں کو جہنم میں ڈالنے کی جو سب سے بڑی وجہ بنی ہے وہ صرف ایک ہے، ریاکاری، دکھلاوا، ریاکاری، دکھلاوا۔ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو اپنے رب کے تابع کر دیں، اس کے احکامات کے، اس کے فرمان کے تابع کر دیں، تبھی آپ سب سے بڑے انسان اور افضل انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ بندے بن جائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔